اللہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انسان کے قلوب خود ہی نرم ہو جاتے ہیں، فصل بہار کی طرح. جیسے موسم بہار میں زمین غیر محسوس طور پر آمادہ ہوتی ہے اگانے کے لیے، سبزہ اگانے کے لیے، کھیت اگانے کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں دل انسان کے غیر محسوس طور پر آمادہ ہوتے ہیں. فقط جس طرح بہار بھی آ جائے تو بنجر زمینوں پہ کچھ نہیں اگتا، سنگلاخ زمینوں میں کچھ نہیں اگتا، دلدلی زمینوں میں کچھ بھی نہیں اگتا. دلدل کے لیے ایک ہی موسم ہوتا ہے، نہ اس پہ بہار آتی ہے، نہ اس پہ گرما نہ سرما. ایک ہی حالت دلدل کی رہتی ہے کہ ایسا گندا کالا بدبودار کیچڑ کہ جس کے اندر جو کچھ ڈالو وہ غرق ہو جاتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے. اسی طرح دلدل انسان کی شخصیت کبھی بن جاتی ہے، یعنی اس کالے گندے کیچڑ کی طرح انسان ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز بھی جائے غرق ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. ہدایت ہو تو بھی فنا ہو جاتی ہے، علم ہو تو بھی وہ اس کے اندر غرق ہو کے ڈوب جاتا ہے، اثر نہیں ہوتا. واعظ ہو، نصیحت ہو، موعظہ ہو، کچھ بھی ہو، عبرت ہو، ابشار ہو، انذار ہو، سب بے اثر. انسان سنگ دل پر، انسان نادان پر کلام نرم و نازک بے اثر، یہ نازک کلام اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. یہ دلدل ہونے کی علامت ہے یا سنگلاخ ہونے کی علامت ہے، سخت دلی کی علامت ہے. جس طرح قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. کل حجارہ او اشد و قسوتاً، پتھر بن گئے تمہارے دل. ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے. فہیہ کل حجارہ، پتھر ہو گئے، چٹان کی طرح ہو گئے. او اشد و قسوتاً، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. چٹان کے اوپر ماہ رمضان آئے، بہار آئے، چٹان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. چٹان کی خزاں ہی ہوتی ہے ہر موسم میں. جب زمین سبز ہوتی ہے چٹانیں اس وقت بھی اپنی ہی حالت میں باقی ہوتی ہیں. ان کے اوپر بہت اگر تبدیلی آئے تو کائی جم جاتی ہے، ان کے اندر ایک طے ایسی کچرے کی جم جاتی ہے جو موسم کے لحاظ سے، لیکن رشت نہیں ہوتی، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، انبات نہیں ہوتا، اس کی پرورش نہیں ہوتی، بیج کوئی بھی چٹان میں نہیں جاتا. ایسے نفوس، ایسے دل ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے جو گندے کیچڑ کی طرح، دلدل کی طرح ہیں اور جو چٹان کی طرح ہیں، ان پر ماہ رمضان آتا ہے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ دل نرم ہو گیا ہے. لیکن خصوصاً مومنین کے لیے یہ لطف ہے اللہ کا، اور یہ علامت ہے ایک. انسان اپنے اندر دیکھے کہ ماہ مبارک رمضان جب آیا ہے تو قلبی کیفیت بہتر ہے. اب انسان اپنے اندر یہ نرمی دل محسوس کرتا ہے. دل نرم ہو، اس نرم دل کے اندر ہی کوئی چیز اترتی ہے، ہدایت اترتی ہے. دل کی نرمی اور جسم کی نرمی میں فرق ہے. نرم جسم اور خصوصیت رکھتا ہے اور نرم دل علیحدہ خصوصیت رکھتا ہے. جسم انسان کا ہوتا ہے، بعض انسانوں کے جسم سخت ہیں، بعض انسانوں کے جسم نرم ہیں. نرمی جہاں بھی ہو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پذیرش ہوتی ہے. نرمی میں قابلیت ہوتی ہے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے. جتنی لکڑی سخت ہوگی اس میں میخ اتارنا مشکل ہوتا ہے، لکڑی جتنی نرم ہوگی اس میں میخ اتارنا آسان ہوتا ہے. دیوار سخت ہوگی اس میں کوئی چیز نہیں اترتی، لیکن دیوار نرم ہو اس میں ہر چیز انسان اتار سکتا ہے. اسی طرح نرم دل میں ہدایت جاتی ہے، نرم دل میں تقویٰ آتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان دل کی نرمی کے لیے ایک بہار ہے. دل کی نرمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ہے. خصوصاً روزہ، اس کے اندر جو واجب ادب ہے اور واجب فریضہ ہے. اصل شناخت ماہ مبارک رمضان کی قرآن کا نزول و ہدایت ہے کہ دل اس کے لیے تیار ہو. اور قرآن کے لیے بھی چونکہ شرط ہے کہ ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے لیکن با تقویٰ کے لیے ہے. تقویٰ آئے گا تو قرآن بھی دل میں آئے گا.
ماہ مبارک رمضان میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس نرم دل میں پھر انسان کے قرآن اترتا ہے،